اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں چشتی چمن، سرور شریف، ضلع ساتارا، مہاراشٹر، الہند، یہاں سے آپ کو جو ہے وہ حروف جن کا تعلق عرش الہی سے ہے اور وہ 15 حروف ہیں، جس میں سے ہم اس حرف پر بحث کر رہے ہیں جو بغیر نقطے کے ہیں، اور ان میں سے حرف صاد پر ہماری بحث ہے۔ کل بھی ہم نے لفظ صاد پر گفتگو کی تھی، اور آج بھی ہم لفظ صاد ہی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حرف صاد یہ عرش الہی کا ایک ستون ہے اور حامل ہے، اور اس کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس اسم صبورون سے ہے، اور وہ صبورون جو اللہ کا اسم ہے اس سے جو ہے یہ فیض حاصل کرتے ہیں، اور پھر جو عرش کے نیچے کی ساری کائنات ہے اس پر جو ہے یہ اپنے جو ہے فیوز اور برکات کو جو ہے نازل کرتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ اس میں انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر جو ہے ان حروف کا فیضان ہوتا ہے اور ان حروف کے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن حکیم ہے، پارہ 23 ہے، سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کی 102 نمبر والی آیت ہے، جس میں حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے پوچھا، کیا پوچھا؟ قال یا بنی انی اراکم فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے اس کے اندر؟ تو اس وقت میں اس لفظ صبور کا جو فیضان تھا وہ حضرت اسماعیل پر نازل ہوا، جو اپنے وقت کے ایک نبی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور انہی کی جو ہے نسل سے رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث اور پیدا ہوئے۔ جواب کیا ہے؟ اس لفظ اس میں صبور کا یہ فیضان حضرت اسماعیل پر ہوا۔ کہتے ہیں حضرت اسماعیل، قال یا ابت افعل ما تؤمرون ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو انجام کر دیجئے، اس کو بجا لائیے، اس حکم کو، انشاءاللہ مجھے جو آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا، آنکھ پہ پٹی باندھ دی، ہاتھ پیر باندھ دیے، چھری گلے پر رکھ دیا،
حضرت اسماعیل کے صبر کو دیکھو، گلے پر چھری ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں صبور کا فیضان حضرت اسماعیل پر جو ہے جاری ہے کہ گلے پر چھری رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ صبر کی حدوں کو نہیں توڑتے ہیں، صبر کی حدوں پر قائم ہیں۔ حاضرین، اس کے ہٹ کر کے اگر دیکھا جائے فطری طور پر، تو اگر کسی کے گلے پر چھری رکھی ہو تو وہ جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت اسماعیل ہے کہ صبر کے مقام پر ڈٹے ہوئے ہیں اور گلے پر چھری پھیری جا رہی ہے، اسماعیل صبر کر رہے ہیں۔ یہ اس میں صبور کا فیضان تھا جو حضرت اسماعیل کو اس پر استقامت عطا فرمائی۔ حاضرین، اسی طرح سے جو ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا یوسف نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب ان کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب کو سمجھا بجھا کر کے جو ہے کہ ہم جو ہے یوسف کو اپنے ساتھ شکار کے لیے لے جائیں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، لیکن انہوں نے جو ہے بہت منت سماجت کر کے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے باپ کو راضی کر لیا اور حضرت یوسف کو جو ہے لے کر چلے گئے۔ لے جانے کے بعد ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان میں سے بعض نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ اس جنگل میں جو بیابان میں جو کنواں ہے اس کنویں میں ڈال دو۔ تو ان کی سب کی رائے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھ کر کے اس کنویں میں جو ہے چھوڑ دیا گیا، اور ظلم اس پر یہ ہوا کہ اس کی رسی جو ہے کاٹ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل سدرا پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، فوراً جو ہے اس کنویں میں پہنچو جہاں یوسف کو ڈالا جا رہا ہے۔ ان کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے تم نے اپنے پروں میں اسے اٹھا لینا ہے۔ حضرت جبریل پہنچے، یوسف ابھی کنویں کے پانی کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبریل نے اپنے جو ہے پروں میں لے لیا۔ حضرت یوسف کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن حضرت یوسف صابر ہیں، اللہ کے اوپر صبر کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف پر جو ہے وہ جو اس کا اسم صبور ہے، تو اسم صبور کا فیضان جاری ہے، اور آپ مطمئن ہیں۔ اور حضرت یوسف کو جبریل نے اس کنویں کے اندر ایک اونچے پتھر کے اوپر جو ہے بٹھا دیا، اور اس کے بعد میں جو ہے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے پورے صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جو ہے اس کنویں کے اندر بھی جو ہے ایک امن والی جگہ پر بٹھا دیا۔ اور حضرت یوسف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رات بھر جو ہے مشغول رہے۔ وہ کنواں جو ویران تھا، جس کا پانی جو ہے کھارا تھا، تیز اور تند تھا، یوسف علیہ السلام کے اندر اترنے کے ساتھ ہی وہ پانی میٹھا ہو گیا، اور وہ کنواں جو ہے حسن یوسف سے ایسا روشن ہو گیا جیسا کہ کسی گھر کے اندر لائٹ لگا دی جاتی ہے یا ہیلوجن ڈال دیا جاتا ہے، جس کی روشنی سے جو ہے پورا جو ہے مکان جو ہے یا پورا گھر یا روم جو ہے جگمگا اٹھتا ہے۔ اس طرح سے کنویں کے اندر جو ہے
اس لفظ صبور کے برکات اور فیوز کا نزول ہوا اور پورے جو ہے اس کنویں کو روشن اور منور کر دیا۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ایک جانور کو مارے اور مار کر حضرت یوسف کے کرتے پر جو ہے اس کا خون ڈال دیا اور لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے روتے ہوئے، جس کو قرآن کہتا ہے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ وہ لوگ جو ہے یبکو کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، تو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور اس بے-دمن کذب اور اس جھوٹے خون کے ساتھ میں اپنے باپ کے سامنے یوسف کے کرتے کو رکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اس وقت میں جو ہے جب یوسف کا کرتا جب رکھا گیا سامنے تو ان کے برداشت سے باہر تھا کہ اور انہوں نے کہا کہ ہم کھیلنے میں تھے اور یوسف ہمارے کپڑوں کے پاس تھے اور بھیڑیے نے آ کے ان کو جو ہے پھاڑ کے کھا گیا ہے۔ تو یہ ایک حادثہ تھا، ایک عظیم حضرت یعقوب کے لیے، لیکن حضرت یعقوب جو نبی ہیں ان پر جو ہے اس میں صبور کا فیضان جاری تھا۔ تو انہوں نے جو ہے کیا کہا، سورہ یوسف ہے پارہ 12 ہے اور آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 18 ہے۔ تو آیت نمبر 18 اس واقعے کو ذکر کرتی ہے، بیان کرتی ہے، جب حضرت یعقوب کو ان کے بیٹوں نے خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کی زبان سے نکلتا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو حاضرین، اس وقت حضرت یعقوب پر وہ اس میں صبور کا فیضان جاری تھا، جو ایسے جو ہے دل ہلا دینے والے دہلانے والے اس خبر سے جو ہے حضرت یعقوب نہیں گھبرائے، بلکہ اس پر صبر کیے اور نہ اس پر کوئی ناراضگی ظاہر کی اور نہ اللہ سے شکایت کی، بلکہ اللہ کے اس جو ہے امر پر جو ہے انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں اس پر خوبصورت صبر کرتا ہوں، بہترین صبر کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ میرے اس صبر کو جو ہے استقامت عطا فرمائے گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی جو ہے اس لفظ صبور جو اسم الہی ہے اس کا فیضان جاری تھا۔ تو ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ اسماء جو حاملان عرش ہیں اور وہ حروف جو حاملان عرش ہیں اور جن کا تعلق اسماء الہی سے ہے، اس کا فیضان جو ہے وہ لیتے ہیں عرش سے اور زمینی مخلوق پر اور سماوی مخلوق پر جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو پہلا جنہیں حصہ ملتا ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہے اور ان کو دیا گیا۔ انبیاء کے بعد میں جو ہے یہ حصہ جو ہے ان لوگوں کا ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اور دوسرے پارے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ کن بندوں کا؟ کہ جو بندے جو ہے اللہ کے راہ میں آزمائے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ پارہ دوسرا اور 5واں اور دوسرا رکوع ہے، اور دوسرے رکوع کی جو ہے یہ 153 نمبر والی آیت ہے، جس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 155 نمبر والی آیت ہے۔ یہ دو آیتوں میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو ایمان کامل رکھتے ہیں ہم ان کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، یعنی ان کو جان کا خوف دے کر کے ہم،
آزمائیں گے، والجو، اور ان کو جو بھوک ان کے اوپر ڈال کر کہ ان کو بھوکا رکھ کر کے روٹی کے لیے ترسا کر کے جو ہم ان کو آزمائیں گے، ونقص من الاموال، اور ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر کے ہم آزمائیں گے، والانفس، اور ان کے نفسوں پر مصیبت ڈال کر کے ہم آزمائیں گے۔ مصیبتیں کئی طرح کی آئیں گی، ان پر بیمار بھی کیے جائیں گے، اور اس طرح سے اور دوسرے بھی کیے جائیں گے اس طرح سے، والثمرات، اور ان کی پھلدار باغات کو ہم تباہ کر کے جو ہے ہم ان کو آزمائیں گے۔ تو جب یہ ہماری آزمائشوں پر کامل اتر جائیں گے، یعنی ان کے پھلوں کے باغ کو تباہ کرنے کے بعد، ان کے نفسوں پر جو ہے مصیبتیں ڈالنے کے بعد، ان کے مالوں کو برباد کرنے کے بعد، اور ان کے جو ہے یعنی ان کے اوپر بھوک اور فاقہ کو ڈال کر کے، روٹی کے لیے محتاج کر کے، اور ان کے اوپر جو ہے خوف اور ہراس کو ڈال کر کے جب ہم آزما لیں گے، اور اس پر وہ لوگ صبر اور صابر جب ہم ان کو پائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے بشر صابرین۔ تو ایسے کامل ایمان والوں کے لیے ہماری طرف سے جو کامل ایمان اور کامل صبر رکھتے ہیں، تو ایسے صابروں کے لیے ہمارے نزدیک سے جو ہے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ اس میں صبور کا فیضان ہے جو مومنین کامل پر بھی نازل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ جیسا کہ ہم جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ذکر کی، اور قرآن کی جو ہے اس دلیل سے جو ہے ہم نے اس بات کو بھی بتایا کہ مومنین پر بھی اس کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔